अस्सलाम वालेकुम। मुल्कों की तामीर में, ख़ास तौर पे मुल्की मईशत की तामीर में उदासी का, नाउमीदी का कोई मकाम नहीं। कोई सेटबैक होती भी है तो अपनी हिकमत अमली को देखना, अपनी कोई गलतियां हैं उनको समझना और उनको दुरुस्त करना और फिर से काम पे लग जाना। You can't really sit and rue what happened, how difficult things are, how you have had a setback. Just need to review your strategy, correct any mistakes and get on with the work. So, हिकमत अमली को देखने में आज मैं आपके सामने जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ एक तरक्की पजीर मुल्क, हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे मकसद के लिए जो मेरी किताब दो पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली में जो मकसद रखा गया है वो ये कि हर पाकिस्तानी घराने तक हमें 2047 तक खुशहाली पहुंचानी है। और इस मकसद के रूह से देखिए तो एक दो मिसालें हमें उन ममालिक की नज़र आती हैं जिनको आम पाकिस्तानी समझते हैं कि वो कुछ कामयाबी की तरफ गए हैं। ख़ास तौर पे दुनिया भर समझती है कि चीन कामयाबी की तरफ गया है और ममालिक का भी जिक्र करता हूँ मैं। चीन की मिसाल ले लेते हैं। पहले सारे आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए तरक्की में और खुशहाली फैलाने में चीन ने। मगरबी ममालिक ने भी ये बात तस्लीम कर ली कि चीन ने जितनी तेज़ी से अपनी मईशत को तरक्की दी है, जितनी तेज़ी से गुर्बत का खात्मा किया है, इंसानी तारीख़ में कोई मुल्क नहीं कर सका। तो चीन की जो तारीख़ी जो उनके ताल्लुकात रहे हैं मगरब की ताकतों से, उनमें सबसे अहम जो तारीख़ी वाक़या है वो 1842 की ओपियम वॉर्स जो उस संच में शुरू हुई। और उसमें आप ये देखिए कि व्हाट वाज द चार्ज दैट द कॉमन चाइनीज़ सिटीजन थिंक्स ऑफ अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। वो ये था कि अफीम, हमारी एलिट्स को अफीम खिला खिला के मगरब के लोगों ने, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ ताजिरों ने और हुकूमत बरतानिया ने हमारे लोगों को अफीमची बना दिया और हमको एक कमज़ोर मुल्क बना दिया। अब आप सोचिए कि कोई मुल्क अगर इस तरह की बैरूनी साजिश को अपनी आम जिंदगी का, आम सियासी नफ्सियात का हिस्सा बनाए हुए है, तो क्या वो उन ममालिक से जिन्होंने ये साजिश की या वो मुल्क जिसने साजिश की उससे को ताल्लुक़ रखेगा? और कोई 150 बरस यही होता रहा कि चीन ने ख़ास तौर पे कम्युनिस्ट दौर में अंग्रेज़ साम्राज्य, अमरीकी साम्राज्य, इन सब के ख़िलाफ़ एक पोजीशन रखी। और फिर जब तब्दीली उस वक्त आई जब 1978 में प्रीमियर डेंग जियाओपिंग ने नई पॉलिसी का ऐलान किया कि हम अपनी मईशत को खोलेंगे और इसको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, बजाय इसके कि उसी तरह से एक स्टैग्नेशन में रहे मईशत। और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करके उनके साथ, अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात को बेहतर करने पे काम शुरू कर दिया। और उन्होंने सदर कार्टर के साथ मुलाकात में ख़ास तौर पे ये एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा अपने लिए रखा। उस पर तो लगा वक्त, अमेरिका के साथ माशी जो ताल्लुकात थे उनके बनने में तो वक्त लग गया चीन को, लेकिन बरतानिया जो हांगकांग पे कंट्रोल करता था 1997 तक, उसके तमाम जो ताल्लुकात थे हांगकांग के पूरे जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, आलमी मालियाती निज़ाम जो है उससे, उसका एक सुतून रहा है हांगकांग, और वो अंग्रेज़ों के तसल्लुत की वजह से। तो 2/3 of all foreign direct investment in China between 1978 and 1995 was from Hong Kong. तो उन्होंने अपने तरक्की के लिए जो अहदाफ रखे, जो टारगेट्स रखे, उसके लिए चाइना ने हांगकांग से जो इन्वेस्टमेंट आ सकता था, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश बैंक्स थे, बहुत सारे अंग्रेज़ों की कंपनीज थी और दुनिया भर की और दीगर कंपनीज थी,
جو انویسٹمنٹ انہوں نے کرنا شروع کیا، اس کے لیے چین نے راستہ کھولا اور اپنے اسپیشل اکنامک زونز میں بھی ان کو جگہ دی. اس کے بعد 1990 کی دہائی میں in the 90s China began some very detailed discussions with the United States and the global community on opening up China as part of an accession to the World Trade Organization. جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو عالمی تجارتی ادارہ ہے، اس کے ممبر بننے کی وجہ سے چائنا کی ترقی میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ جیٹ انجن لگ گئے چائنا کی ترقی کو 2001 سے. اور اس کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ تھا، صدر کلنٹن کی طرف سے یہ اسٹریٹجی تھی کہ چین کو اگر ہم عالمی نظام کے اندر شامل کر لیں تو زیادہ آسانی ہوگی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو مینیج کرنے میں. اور چین نے بھی دیکھا کہ یہ ہماری ترقی کو کتنا زیادہ تیزی سے آگے لے جا سکتا ہے، اور وہی ہوا. اس پورے عرصے میں 1978 سے لے کے سمجھیے کوئی 2010-2015 کی رینج تک چین کے پالیسی میکرز نے ہمیشہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے، فورن پالیسی میں کی تھیم یہ رکھی کہ ہمیں عالمی جو نظام ہے، گلوبل آرڈر ہے، ہمیں اس کے اندر کوئی اضطراب، اس کے اندر وی ڈونٹ وانٹ ٹو راک دا بوٹ. جب تک کہ ہم ایک طاقت نہ بن جائیں معیشت کی سطح پر، اس وقت تک ہمیں گلوبل آرڈر کو چیلنج نہیں کرنا. اور یہ بہت بڑا لٹریچر ہے اس کے اوپر، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی پالیسی میکرز کی کیا اپروچ تھی. پچھلے 10 برس میں ایک نیا صفحہ وقت پلٹا چین کے ڈیسیژن میکرز نے، اور ایک نئی ہوا اس طرح سے چلنی شروع ہوئی کہ چین بھی ایک بڑی طاقت ہے، جبکہ چین اب بھی کوئی $10,000-11,000 پر کیپٹا پر ہے، اور امریکہ 63,000 پہ، اور یورپ کے ممالک اس سے بھی زیادہ پر کیپٹا GDP پر. لیکن جب چین کی معیشت کا حجم امریکہ کے بعد نمبر 2 پہ آ گیا اور وہ جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، تو اس میں چین میں ایک ہوا چلی جس میں مثال کے طور پہ چین میں فلمیں بننی شروع ہوئیں، جن میں جس طرح سے سمجھیے چینی ٹام کروز مغرب کے مرسنریز کو شکست دیتا ہے، مغرب کی حکومتوں کو شکست دیتا ہے، تو یہ فلمیں بننی شروع ہوئیں. اور ان میں خاص طور پہ 2015 میں ایک فلم آئی، اس کا نام تھا وولف واریئر، اور وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی. اور اس کے بعد اس کا سیکول بھی بنا، اس کے بعد وولف واریئر 3 بھی بنی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فینومینن سامنے آیا وہ یہ کہ چین کے کچھ ڈپلومیٹس بہت زیادہ اگریسو، بہت زیادہ جارحانہ طریقے سے عالمی سطح پر مغرب کی اور دوسری طاقتوں کی تنقید کرنے لگے. اور ان ڈپلومیٹس کو وولف واریئر کہنا شروع کر دیا چائنا کے پریس نے، اور عالمی کمیونٹی میں بھی پریس نے یہ فریز اٹھا لی. تو کوئی 30 برس اپنے ملک کی ترقی کے اوپر فوکس کرتے رہے چائنیز پالیسی میکرز، اور سب سے بڑی سطح اسٹیٹ کاؤنسل کے لیول سے آل دا وے ڈاؤن انہوں نے پالیسی یہی رکھی کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے ایک مقام تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عالمی سطح. اور ہوا یہی کہ یہ وولف واریئرز کے آنے کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بنے، تو انہوں نے خود للکارا چین کو، اور پھر چین کو اپنا سٹانس بدلنا ہی پڑا. یہ تفصیل ہے، بہت ایک لمبی کہانی ہے یہ کہ وہ جو چین کی پالیسی میں تبدیلی آئی وہ کیا اس کے کیا محرکات تھے. لیکن ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے اپنی حکمت عملی بنانے میں کہ ہم عالمی طاقتوں سے کس طرح سے ہم اپنے کیا روابط رکھیں. اس میں ہمیں اپنے ٹارگٹس کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں خوشحالی پہنچانی ہے ہر پاکستانی گھرانے تک، اور ہمیں غربت ختم کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں وہ تمام ترقی چاہیے معیشت کی، اور اس میں انڈسٹریلائزیشن چاہیے، اس میں ہر قسم کی سرمایہ کاری چاہیے تاکہ وہ دولت پیدا ہو جس سے ہم اپنی غربت ختم کر سکیں. تو چین کو کیا ملا ہے 30 سال خاموش رہنے سے عالمی سطح پر، وہ اس طرح کی اگریسو پالیسی نہ اپنانے میں اس کو کیا ملا؟ بنیادی طور پہ چین کو کہ معیشت اس سطح پر پہنچ گئی، اس کے اندر سرمایہ کاری اور
سب سے اہم بات میں آپ سے عرض کروں، سب سے بڑی سرمایہ کاری جو کسی ملک نے کی ہے چین میں 90s میں اور 2000s میں، وہ امریکہ ہے، جس کے بارے میں ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ جی وہ جو ساری دنیا پہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہ ضرور کر رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک کو جن کو ترقی کرنی ہے، انہوں نے کوئی طریقہ نکالا ہے کہ کسی طرح سے وہ انہی طاقتوں کے پاس جو سرمایہ ہے، جو کیپٹل ہے، اس کو حاصل کریں، اور اس بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیں، خدا نہ خواستہ، لیکن انہی ممالک میں وہ کیپٹل ہے جس سے ہمیں اپنی معیشت کو چلانا ہے. اور یہ کیپٹل کی اس میں اور انویسٹمنٹ کی اہم بات یہ ہے کہ معاشی ترقی جس سے غربت ختم ہوتی ہے، معاشی ترقی ایک چیز، سب سے اہم چیز معاشی ترقی کے لیے جس سے واقعی پہیہ چلتا ہے معیشت کا اور ترقی کا، وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ سرمایہ کاری ہے. اور سرمایہ کاری کہاں سے آتی ہے؟ سرمایہ کاری وہیں سے آتی ہے جہاں پہ سرمایہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی حکمت عملی اس طرح ہی چلانی ہے جیسے چین جیسے ملک نے چلائی، کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان ملکوں کے ہمیشہ غلام رہیں گے. انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں ان کی غلامی توڑنی ہے، لیکن جہاں سے ہمیں چاہیے سرمایہ، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اور جو چیز میرے خیال سے ہمارے لیے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ولف وارئر کا فیز سب سے پہلے نہیں اس سے شروع نہیں کر سکتے. آپ ترقی اپنے ملک کی پہلے ترقی کیجئے، پھر آپ ولف وارئر کے فیز میں جائیں تو زیادہ مناسب ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم وہ بیگرز کانٹ بی چوزرز والے فلسفے میں چلے جائیں، کیونکہ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غربت دے کسی کو لیکن غربت کی نفسیات نہ دے. تو یہ غربت کی نفسیات میں جانے بالکل غلط ہے. ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے.